السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ناولس پڑھ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تم ہو تو بات، تم ہو کے صبا ہو، اور اسے لکھا ہے ثنا حسین یوسف زئی نے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں، تبھی جب بھی میں کوئی ناول اپلوڈ کروں گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی اور آپ ایزلی ناول ریڈ کر سکیں گے۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ سنہرے گوٹے سے سیاہ گھیرے دار فراق پر ہلکا سا کام ہوا تھا۔ ہینگس پر لٹکی اس لمبی پوشاک میں واقعی ہی اداسی اور سنجیدگی تھی، جیسے اس کی مالکن کی شناخت تھی۔ عائشہ بجو نے تو اس لباس میں سارے حال کو آگ لگا دینی ہے، آگ دباتی چھوٹی سی فرحین بولی۔ پیچھے سے آتی عائشہ نے اس کے سر پر چیتن لگائی۔ کچھ زیادہ سادہ نہیں ہے؟ پان چپاتی چچی نے ہمیشہ کی طرح کیڑے نکالے۔ ارے نہیں خالہ، اس سوٹ میں ہی تو ہماری عائشہ بجو لیڈی آف دا نائٹ منتخب ہوئی تھی یونیورسٹی میں۔ سارا نے بھی تبصرہ کیا۔ چاچی نے منہ بنایا، انہیں اپنی سگی بھانجی کا عائشہ کی طرفداری کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا۔ عائشہ پھیکی سی مسکراہٹ سے سب کے تبصرے سنتی رہی۔ اس کا بس میں ہوتا تو یہاں سے کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ ابا کی سوتیلی بہن کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، ابا کی طرف سے اس کی موجودگی لازمی تھی۔ اماں نے اپنی زندگی میں سارا خاندان سنبھالا ہوا تھا، اس کے جانے کے بعد یہ سب کرداری اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ان پر آن پڑا تھا۔ سب تیاریاں بہت شور و شور سے چل رہی تھیں، بس ایک وہی تھی جو اتنی دور کی رشتہ دار تھی کہ نہ دولہے کو جانتی تھی نہ پھوپھو کے علاوہ کسی اور کو۔ تو وہ آخر کیوں کر پرجوش ہو سکتی تھی؟ وہ الگ بات، پھوپھو بہت فخر سے اس کو ہر ایک سے ملوا کر کہتی، یہ میری بھتیجی آخر سال ہے، پھر ڈاکٹر بن جائے گی۔ جیسے وہ ڈاکٹر نہ ہو، کوئی نمائشی پیس ہو جسے دکھانا ہر ایک کو مقصود تھا۔ اس خاندانی سیاست کی اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ساری لڑکیاں جیسے مقابلے میں لگی تھیں۔ آج کل شام کو ڈھولکی تھی، پھوپھو اسے بہت چاہ سے شادی سے 4 دن پہلے خود لے کر آئی تھی۔ وہ اپنی باقی کزنوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بھی جن کو کبھی اس نے گھر میں بولتے تک نہ دیکھا تھا، وہ تمام بھی گویا مقابلہ حسن میں شرکت کی تیاری کر رہی تھیں۔ وجہ بہت واضح طور پر خفی تھی۔ پھوپھو کی نند کا بیٹا انگلینڈ سے تشریف لا رہا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ مسعود پاکستان دراصل شادی کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اور ساری تیاریاں کھٹن اس مقابلے میں جیتنے کی تھی۔ پھوپھو کی 18 سالہ فرحین نے جب بہت ڈرامائی انداز میں خبر سنائی تو عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زیادہ مت ہنسو بجو، آپ کو بھی چانس مل سکتا ہے، وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ عائشہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس انگریز گورے کے سامنے خود کو پیش کروں؟ ساری زندگی اس ملک میں گزار کر اب جب خاندانی بیوی کی ضرورت محسوس ہوئی تو یاد آ گیا کہ وہ پاکستانی ہے اور اب گھر جمانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ یہاں سے لڑکیاں بھائی لے جائیں گے، پھر یہاں دفن ہونے آئیں گی۔ وہ تلخی سے بولی۔ ایسے ہوئے وطن لوگوں سے اسے اس وقت شدید نفرت تھی۔ فرحین نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا، پھر اس کا بیزار چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ان کے درمیان اب اتنی زیادہ بے تکلفی بھی نہیں تھی۔ ڈھول کی تھاپ اور 400 پیلا وسا سماں بہت سحر انگیز تھا۔ لڑکیاں سجی سوری آگے پیچھے گزر رہی تھیں، سب پرجوش بھی تھے۔ خاندان کی پہلی شادی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ان اجنبی چہروں کو دیکھ رہی تھی، بے فکر آزاد چہرے، نئے خوابوں کے خمار میں مست ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں۔ وہ خود کیا کبھی وہ ان لڑکیوں کی طرح آزادی سے کہکے لگا سکتی تھی؟ نہیں، شاید کبھی نہیں۔ وہ خود ہی مسکرائی، وہ کبھی اتنی مچور نہیں رہی تھی۔ یہ سب نیا تھا۔ دفتن ڈول کی تھاپ تھمی، وہ جیسے خواب سے جاگی۔ لمحوں تک تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی، اور جب آئی تو ایک لمحے میں چاروں طرف سے پرجوش نعروں کی آواز گونجی۔ وہ زبردست ہوئی، پھر اسے نوادر کو دیکھ کر لمحوں میں وجہ سمجھ آئی۔ پھوپھو کی نند کا بیٹا رات کی فلائٹ سے پاکستان خیر خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ یہ دراصل اس کو خوش آمدید کہنے کا وقت تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ اور غیر آرامدہ ہوئی۔ یہاں بیٹھنا بیکار تھا، وہ جانتی تھی وہ ادھر بزرگوں عورتوں کے پاس ہی آ کر بیٹھے گا، اور باقی لڑکیاں اس کے سامنے کسی فیشن شو میں کیٹ واک کی طرح چلتی ہوئی اس کی نظر کرم کی توجہ کی منتظر ہوں گی، اور پھر پھوپھو اسے بھی پیش کر کے کہیں گی، یہ میری بھائی کی ڈاکٹر بیٹی ہے۔ سوتیلے کا لفظ وہ سائلنٹ کر دیتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کسی کی نظر میں آئے۔ اسے کھسک جانا چاہیے۔ اس نے آس پاس دیکھا، خارجی دروازے پر لڑکیوں کا اچھا خاصا رش تھا، لیکن یہاں سے انٹری ہونی تھی۔ ہال کے آخر کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس سے باہر لان کی طرف ایگزٹ تھا۔ اس نے دوپٹہ سنبھالا، ہیل کی سمت درست کی اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے بڑے سے شور کی طرف رخ موڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔
رات میں نیچے کمروں کی چہل پہل سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک انسان کی آمد سے گویا بہت کچھ بدل گیا ہے۔ شادی والا گھر تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن ابھی جیسے اس میں جان پڑ گئی تھی۔ لڑکیوں کے کلکلانے کی آواز دوسری منزل تک پہنچ رہی تھی۔ یہ پنجاب والوں کی شادیوں کی فکشن ان کو الگ الجھن میں ڈالتے تھے۔ وہ خود میڈیکل میں داخلے سے پہلے اتنا عرصہ یہاں ہی رہی تھی، لیکن یہ شوق شادی بیاہ کی ترکیب اسے بے چین کر دیتی تھی۔ آج کل ڈھولکی چل رہی تھی اور مہندی تک متواتر چلنی تھی۔ ایک دو دن تو وہ تیار ہو کر نیچے گئی تھی، مگر اب مہمان زیادہ ہو رہے تھے تو اس نے اپنے کمرے میں رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کو بالائی منزل والا کمرہ ملا تھا، جہاں وہ پھوپھو کی بیٹی فرحین کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ لیکن پوشن پھوپھو کا اپنا پوشن تھا، نیچے ان کے دیور اور ایک غیر شادی شدہ نند اور ساس رہتی تھی۔ عشا کو یہ کمرہ کافی پسند آیا تھا، وجہ اس کے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی تھی۔ باقی باتیں ایک طرف، لیکن پھوپھو کے سسرالی ذوق کی وہ معترف تو تھی ہی کہ انہوں نے گھر کو بہت رومانوی انداز میں ترتیب دیا تھا۔ یہ ایک خوش آئندہ بات تھی۔ وہ اکثر رات کو چائے اس کھڑکی کے پاس پیتی تھی۔ یہاں سے لان کا روشن اور تاریخی حصہ دونوں واضح ہوتا اور بہت خوبصورت لگتا۔ اس کا دل کرتا کسی دن اسی لان میں ٹہلے، جہاں چاروں طرف طلسماتی سفید رنگ کی بونگن ویلیاں سے کی گئی سجاوٹ رات کے اندھیرے میں چاندنی کی طرح چمکتی تھی۔ بونگن ویلیاں تو عام سا تھا، لیکن اس کی بیلوں سے جس انداز میں چیئرمین کو تاج پہنایا تھا وہ بہت مسرور کر دینے والا تھا۔ عشا کا دل چاہا تھا وہ بونگن ویلیاں کے سفید پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر ان کی نرمی محسوس کرے، لیکن اس وقت تک پہنچنے کے لیے مہمانوں کا ایک لمبا پراس رات پار کرنا تھا۔ مہمان اسے خود بھی بہت پسند ہوا کرتے تھے، لیکن شادی والے گھر کے مہمان کے رنگ برنگ نرالے ہوتے ہیں۔ چاچی کو گھورتی انداز، بہت اندر تک اترتی آنکھیں اور پھر وحشت میں ڈال دینے والے جمجماتے روشن چہرے، وہ جی بھر کر غیر آرامدہ ہوتی اور یوں نیچے ٹہلنے کی خواہش کو دبا دیتی۔ اس روز بھی وہ چائے پیتے اس کھڑکی کی طرف آئی۔ کمرہ خالی تھا، اس نے بتیاں بجھا دیں اور لان پر نظریں مرکوز کی۔ ڈھول کی تھام میں خوبصورت آواز والی عورت کوئی غزل گا رہی تھی، وہ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک پھوپھو اس کے کمرے میں فرحین کو ڈھونڈتی ہوئی آئی۔ عشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساری لڑکیاں تو نیچے ہیں، تم تو کل صبح ناشتے کے بعد کسی نے نیچے نہیں دیکھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے انداز میں فکر مندی تھی۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس زیادہ لوگوں میں میرا جی گھبراتا ہے، وہ کچھ ہچکچاہٹ سے بولی۔ پھوپھو نے اسے غور سے دیکھا۔ جانتی ہو، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے تمہارا آنا جانا کہاں ہوتا تھا، اسی لیے لے کر آئی ہوں۔ اتنے عرصے بعد ڈاکٹر ہو، خود اعتماد ہونا ضروری ہے تمہارا، کچھ عرصے بعد سب سیکھ جاؤ گی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اور نیچے زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف گھر کی لڑکیاں اور ان کی دوستیں ہیں۔ بڑے تو سارے فنکشن کی تیاری کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بس گھر والے ہی ہیں۔ ان میں سے بھی سائمہ اپنے بیٹے کو شاپنگ کروانے صبح کی نکلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب آتی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ مدد بھی کروا دو۔ باقی لڑکیاں تو ڈھولکی کے پاس ہی سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھوپھو اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، ان کو ہر بات تفصیل سے بیان کرنے کی عادت تھی، اس لیے صرف یہی بات کافی تھا کہ نیچے مہمان کم ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے مسکرا کر پھوپھو کو مطمئن کیا۔ میں چائے پی کر آتی ہوں پھوپھو۔ پھوپھو کھلے دل سے مسکرا کر واپس پلٹ گئیں۔ چلو آج کسی بہانے تو وہ لان میں اپنے من پسند بونگن ویلیاں کے پاس ٹہل کر وقت گزار ہی لے گی۔ وہ آسودہ سی ہو گئی، اس کے نزدیک یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کافی تھیں۔ مہکتا لان جتنا خوبصورت اوپر سے نظر آ رہا تھا، اس سے زیادہ مسحور کن قریب سے دیکھنے پر تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آزادی سے سانس کھینچ کی۔ کئی دنوں کی ثقافت جیسے اتر سی گئی ہو۔ لان میں اتر کر اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ وہ ٹھنڈک اور سکون پاؤں سے ہوتا ہوا دماغ و دل میں اتر گیا تھا۔ اس نے پلک کر بونگن ویلیاں کے ململی پھولوں کو چھوا اور نرمی محسوس کی۔ ٹھیک ہے، یہاں آنے میں وہ کمفرٹیبل نہیں تھی، مگر یہ جگہ پیاری تھی۔ ڈھول کی تھپ کی آواز ابھی کچھ قریب سے آ رہی تھی۔ وہ خوبصورت آواز والی عورت ابھی کوئی غمگین سا جدائی والا نغمہ گا رہی تھی۔ ایک لمحے میں جیسے کوئی طلسم چھا گیا، وہ سیر زدہ سی جیسے ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا۔ کچھ لمحے مزید سرڑ گئے۔ وہ خوبصورت آواز ابھی اختتامیہ کلمات گنگنا رہی تھی۔ عائشہ نے بھی گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑی، اور پھر یکدم جیسے وہ ٹرانس ٹوٹا، اس کا منہ حلق تک کڑوا ہوا۔ ماتھے پر بے ساختہ گہرے بل پڑے، وجہ اس کے سامنے کھڑا تھا
वो लॉन के कोने की दीवार से टेक लगाए, एक टांग फोल्ड किए, सीने पर हाथ बांधे उसी ही तरफ देख रहा था। उसकी आंखें बेहद मुतासर कुन हद तक चमकी थीं। वो कदमी रंग का एक खूबसूरत संजीदा सा इंसान लगता था। अगरचे यूं खड़े होकर मेहमानों में से किसी को यूं घूरना नहायत ही गैर संजीदा हरकत थी। ईशा के माथे के बल मजीद गहरे हुए। वो इस वक्त किसी भी हीरो की मौजूदगी से सख्त बेजार हुई थी, वो जो यकीनन उसका चेहरा पड़ चुका था। एकदम सीधा हुआ, जैसे बच्चे अमूमन उस्ताद के देखने पर संजीदा होते हैं। फिर एक खैर मुकद्दम सी मुस्कुराहट से उसको देखा। आयशा की बदतमीजी ने उसकी मुस्कुराहट का जवाब बिल्कुल भी मुस्कुराहट से नहीं दिया था। वो माथे पर बल लिए वहाँ से पलटकर उसके करीब से गुजरी गई। वो हैरत से उसके जले कटे अंदाज को देखकर रह गया। हाँ ठीक है, ये गैर अखलाकी तरीका था। पाकिस्तान में इस तरह खामोशी से लड़कियों को घूरना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन इसके नज़दीक तो वो बेख्तियारी सी कैफियत थी। वो सजगता हुआ वहाँ से चल दिया। इसने अपना पहला तासर बहुत बुरा कायम किया। अब वो खुद को कोस रहा था। कमरे में जले पाँव वाली बिल्ली की तरह तेज तेज चक्कर लगाती वो इस वक्त को कोस रही थी जब उसे लॉन में तना घूमने का शौक चढ़ा था। फरहीन उसके साथ सोती थी। अभी कुछ देर पहले ही वह ढोलकी से फारग होकर ऊपर आई थी और ईशा तब से कमरे में गुस्से से टहल रही थी। दिन भर कमरे में रहती हैं डॉक्टर साहिबा, आप तो मोटा होने से डर से वर्जिश रात के 2 बजे करती हैं। वह मासूमियत से बोली। ईशा ने चौंक कर उसको देखा। अच्छा 2 बजे गए हैं? एकदम जैसे उसे वक़्त का एहसास हुआ। फिर टाँगों के दर्द ने भी उस बात की तस्दीक की कि वो काफ़ी देर से कमरे में चक्कर ही लगाती जा रही है। एक बात बताओ फरहीन, उसने फरहीन को मुख़ातब किया, ये तुम्हारा रिश्तेदार इतने बदतमीज़ और गैर अखलाक क्यों है? फरहीन की आंखें हैरत से फैलीं। किसकी बात कर रही हैं बज्जो? ईशा थक कर बेड पर बैठी। नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे कोई जानने वाले या कोई कज़न ही होंगे, उन्हीं की बात कर रही हूँ। ईशा ने जिले कटे अंदाज में कहा। ओह बज्जो! फरहीन को जैसे करंट लगा था। वो बिस्तर से उछली और उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या कहा आपको शेरू भाई ने? ये शेरू भाई कौन है अब? वो माथे पर बल डालकर पूछ रही थी। वही मेरे कज़न, फरहीन ने दुबदू जवाब दिया। रफ्तार ईशा को अंदाज़ा हुआ वो एक 11 साला बच्ची है से मुखातिब है। फरहीन बहुत मैच्योर सी नहीं सही, लेकिन थी तो एक कम सुन बच्ची ही ना। वो अब बच्चों से क्या बात करती? कुछ नहीं, लेकिन ये है कौन? उसने कंधे उचाकर ऐसे ज़ाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर से तो वो भी खुद को जानती थी। इतने घंटे की टेंशन और खौफ उसका खुद साख्ता ही तो था। भला वो अब किसी को क्या कह सकती थी? आप दोनों मुझसे क्यों इतने एक दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं? फरहीन ने हैरत से सोचते हुए कहा। उसके तो सर पर लगी तलों पर बुझी। कौन दोनों? क्या पूछा है इन मसरूफ ने आपसे? ये तो तय था। ईशा चाहकर भी इस इंसान का जिक्र इज्जत से नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं, वो शेरू भाई हैं, इंग्लैंड वाले कज़न, मेरे फूफो के बेटे हैं। बस मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपके ख़ानदान में इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं, आपकी डॉक्टर कज़न तो हो, इनमें से किसी एक से मुस्कराना सीख लेना चाहिए। फरहीन कंधे उचाकर बोली। फिर जैसे उसने अपने ज़हन पर जोर डाला। लेकिन आप दोनों में कौन सी जंग अजीम हुई जो दोनों ने मुझे बीच में रखकर दिल की बातें सुनाने का ऐद किया है? फरहीन ने तफ्तीशी अफसर वाला अंदाज अख्तियार किया। ईशा ने कुछ लम्हे सोचा, शायद फरहीन ऐसे ही कहानी बना रही हो, लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा क्या मालूम कि वो मुस्कुराई भी नहीं थी। यह सोचकर ही उसका मुंह सुर्ख हो गया कि वो वलायती हीरो इतना बेबाक था। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को इंग्लैंड में एंट्री मिल जाती है। बज्जू ये ना भूलें वो भी डॉक्टर है। और फरहीन मजीद को भी उसकी तारीफ में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन ईशा ने बेलचक अंदाज में बात डाली। डॉक्टर साहब से कहो अपना इलाज तो कर लें पहले। ज़हनी अमराज के अस्पताल से भागे हुए मरीज लगते हैं। फरहीन ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, फिर खामोश हुई। फिर कंधे उछालकर सिर्फ इतना बोली। ओके कह दूंगी। ईशा फिर इस वक़्त को कोस रही थी जब उसने लॉन में टहलने का इरादा किया था। फिर वो दोबारा लॉन के पास से भी नहीं गुजरी और फिर वो हर शाम से रात तक लॉन में खड़ा किसी का इंतज़ार करता रहा। ईशा को अब ये शादी अजाब लगने लगी थी। बस जल्दी से ख़त्म हो और वह भाग जाए यहाँ से। इस रोज़ मेहंदी का फंक्शन था। वो बहुत चाव से उसको ये बताने आई थी कि आज के दिन वो कहीं छुपेगी नहीं। उसकी अम्मी को सारा ख़ानदान जानता था। वो उसको उनकी बेटी से मिलने की ख्वाहिश भी थी, लेकिन तो खैर वो भी जानती थी कि फूफो किसी एडवर्टाइजर एजेंसी से कम थोड़ी थी। वो बहुत बेदिली से तैयार होकर नीचे आई। नीचे पूरा तूफान बरपा था। मेहंदी के थाल, मोतिये, चमेली से बने गजरे के परात, चमकते चेहरों वाली लड़कियां, रंगीन आंचल और कानों को चीरता हुआ म्यूजिक उसको एकदम वहशत सी होने लगी। मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू थी। 1 घंटे बाद दूल्हा में दुल्हन की मेहमान मेहंदी का फंक्शन होना था। अभी
مغرب کا وقت ہلکا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ دولہا دلہن کے گھر جو کہ ایک ہی محلے میں واقع تھے، تو مہندی کا فنکشن بھی کمبائن ہی تھا۔ تمام انتظامات لان اور لان سے متعلق گراج میں ہی کیے گئے تھے۔ وہ آہستہ سے لان کی طرف بڑھی، بے ساختہ چند دن پہلے کا وہ روشن آنکھوں والا انسان یاد آیا، جس کے خیال سے وہ منہ کڑوا ہوتا تھا۔ خیر اس سے کیا، وہ کون سا ڈرتی ہے کسی سے؟ خیر یہ بات جھوٹ تھی۔ اس نے لمبے دوپٹے کے پہلو کو بازو پر لپیٹ کر درست کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانی چاہی۔ لان میں قدم رکھتے ہی وہ لان کی بے مثال سجاوٹ دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ سب کچھ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ وہ لان ویسے ہی اتنا خوبصورت تھا کہ پھولوں کی سجاوٹ سے وہ مزید طلسماتی نظر آنے لگا۔ لان کے دوسرے سرے تک گول میز کے ساتھ کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ وہ گہرے سانس لے کر آگے بڑھی۔ ابھی بس کچھ بچے اور گھر میں کیمپ پذیر مہمان ہی لان میں موجود تھے، جن سے وہ اندر کمرے میں مل چکی تھی۔ اس نے جانچتی نظروں سے تمام میزوں پر نظر ڈالی اور پھر سب سے آخری کونے میں والی کرسی پر نظر جمائی۔ وہ سیدھے سے اٹی دیوار کے بے حد قریب میز کے پاس رکھی گئی کرسی تھی، جہاں وہ اطمینان سے بیٹھ سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کم از کم باہر کی دنیا اتنی بری بھی نہیں تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے پھوپھو نے بہت چاؤ سے اسے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی، جس پر وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ فرینہ اور عائشہ کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اسٹیج پر چند لمحوں کے لیے آئی، رسم کی اور پھر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا۔ گھر میں وہ سب سے بڑی تھی، ددیال ننیال نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شادی بیاہ کے فنکشن میں ہمیشہ بہانے بنا لیا کرتی یا اماں ہی سب کچھ سنبھال لیتی تھیں۔ اماں کے نہ ہونے سے اس کی ذات میں کتنا بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ جو ہاسٹل میں رہنے کے باوجود کسی سہیلی کے کمرے تک میں اضافی منٹ نہ گزارتی تھی، پچھلے کچھ دنوں سے سہیلی پھوپھو کے بیٹے کی شادی پر ان کے ہاں مہمان بن کر آئی تھی۔ مائیں ہمیشہ اپنے جانے کے بعد ہی کیوں احساس دلاتی ہیں۔ دور سے کسی رومانوی گانے پر رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے اس کا ذہن اماں کی طرف گیا۔ انہیں گزرے سال ہی ہوا تھا، لیکن سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ اسے بے اختیار رونا آیا۔ ایک یہ رونا ہی تھا جو ہر جگہ کام خراب کر دیا کرتا تھا۔ اس نے آنکھ سے رفتہ آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک آنسو نہیں تھا، وہ قطاروں کی صورت میں اترنے والا سیلاب تھا، جو اس کو ہمیشہ کمزور کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میز کے اوپر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتی، ایک بھاری بھرکم ہاتھ نے چند ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے حیرت سے ہاتھ بڑھانے والے کی طرف گردن موڑی، پھر اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے، وہ اس میں سما جائے۔ وہ وہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے انگلینڈ میں رہا ہے، پہلی دفعہ پاکستان آیا ہے۔ اس نے باقی لڑکوں کی طرح سفید کرتے پر فروزی رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنا رکھا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بہت شائستہ اردو بول رہا تھا۔ عائشہ نے آس پاس دیکھا۔ سب لڑکیاں اسٹیج کے گرد دائرہ لگا کر کھڑی تالیاں بجا رہی تھیں۔ ایک وہی لان کے طریق حصے میں آنسو بہانے والی تھی۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا۔ عائشہ مثبت ہوئی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ مسکرایا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھا تھا آپ مسکراتی نہیں ہیں، لیکن ابھی یہ بھی جان گیا ہوں آپ روتی بھی بہت ہیں۔ وہ ماتھے پر بل لیے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس کبھی بھی جواب نہیں ہوا کرتے تھے۔ فرحین نے بتایا تھا کہ آپ فائنل ایئر میں ہیں۔ وہ شاید کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ فرحین کی بچی نے پتہ نہیں مزید کیا کیا بتایا ہوگا۔ وہ اس کی کلاس لے کر ضرور لے گی، عائشہ نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اسے نہ یہ محترم پسند تھے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے کھڑے ہوتے دیکھ رہا تھا اور پھر وہ کرسی کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو اس سامنے انگریز نے آواز دینا ضروری سمجھا، یہ ٹیشو پیپر بھی ساتھ لیجیے گا، کام آئیں گے۔ اس لمحے عائشہ پر ایک اور بات کھلی تھی۔ وہ صرف غیر سنجیدہ اور رضا خیال ہی نہیں بلکہ بے حد ڈھیٹ انسان بھی تھا۔ اگلے دن بارات تھی۔ ویسے تو دلہن اسی کالونی میں رہتی تھی، لیکن بارات کی رسم پوری کرنے کے لیے ہال اس علاقے سے کافی دور سلیکٹ کیا گیا تھا۔ وہ سستی سے ہل رہی تھی۔ کل کا ایونٹ اچھا تھا، لیکن آخر میں اس کا حلقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ عائشہ مزید یہاں اس ڈھیٹ انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب سے آخر میں نیچے اتری تو معلوم ہوا کہ سب نکل چکے ہیں۔ اسے پھوپھو اور فرحین کے ساتھ دولہے کی گاڑی میں جانا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے فرحین کے پاس کھڑی رہی۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب اس کے بیٹھنے سے 2 لمحے پہلے وہ ورائٹی ہیرو جمکا کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والا دروازہ کھول کر بیٹھا۔ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ دولہے کی گاڑی کو ہال تک پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے اس کے چہرے کی بظاہریت اور ماتھے کے بل اتنے غضبناک تھے کہ فرحین چاہ کر بھی عائشہ کو مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔
اللہ اللہ کر کے شادی ہوئی اور پھوپھوں کے لاکھ اصرار کے باوجود اس نے ولیمے کے بعد ہی سامان گاڑی میں رکھا اور اپنے ہاسٹل بھاگ گیا۔ وہ ان دنوں پشاور میں ہاسٹل میں ہی تھی جب شادی کے انتظامات شروع ہوئے اور ابا نے اسے کال کر کے بتایا کہ راول پنڈی کی شادی انجوائے کر آئے۔ وہ چاہتے تھے اب خاندان کے طور طریقوں سے بھی وہ کچھ آشنا ہو جائے۔ امی کے ہوتے ہوئے کبھی ایسی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابا اور چھوٹے بہن بھائی کھاریاں میں ہی تھے۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، ایک چھوٹا بھائی ان دنوں ٹریننگ کی وجہ سے کالکول اکیڈمی میں تھا۔ باقی دو بہنیں سوشیالوجی اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی طالبات تھیں۔ وہ گھر میں ہی رہتی تھیں۔ ابا نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کمایا تھا کہ انہیں ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد اولاد کے مستقبل کی پریشانیوں کے علاوہ کسی اور کام کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ عائشہ کا آخری سال چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی اب ہاؤس جاب کھاریاں سے ہی کرے، لیکن ابا کی خواہش تھی وہ راولپنڈی یا اسلام آباد کے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ہنگامہ پیدا کرے۔ یہ کام اسے میڈیکل کی پڑھائی سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ ہفتے کی شام سورج ڈھلے وہ ہاسٹل پہنچی۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ وہ سکون سے کل صبح تک سو سکتی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے سفید جوگرز کو گھور رہی تھی۔ آج کی ڈانٹ پچھلے 4 سالوں کی ڈانٹ پر بھاری تھی۔ یہ میڈیکل کالج میں عام معمول کی بات تھی۔ عائشہ کے لیے تو یہ تو طے تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ وارڈن کا بھی کسی سینئر ڈاکٹر سے بےعزتی ہونا ہی تھی۔ ہاں، اس دفعہ ہفتے کا پہلا دن تھا اور ایک ہفتے بعد کالج آئی تھی تو پچھلا نزلہ ابھی باقی تھا۔ شادی کے فنکشن سے واپس آئی تو اسے رات میں ہی بخار ہو گیا تھا۔ پھر اتوار کا دن سارا دن وشی تاری رہی اور رات کو جا کر اس کی روم میٹ فاریہ آئی تو ایمرجنسی میں اس کو ہسپتال لے آئی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ کسی حد تک ٹھیک ہوئی تھی، لیکن نکات کی وجہ سے ساری رات غنودگی ہی رہی۔ ایک تو اتنی لمبی شادی اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، پھر پڑھائی اور اگلے دن کے وارڈن اور اپنے ایک ہفتے کے گیپ کی ٹینشن۔ وہ مزید چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کالج آ گئی۔ پھر پہلے ہی وارڈن میں ڈاکٹر عباس نے بیڈ نمبر 4 کی ہسٹری پوچھی تو وہ خالی ذہن سے ان کو ڈھونڈتی رہی۔ ان کی آنکھیں جل اٹھی تھیں اور سر میں ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر عباس کا غصہ پورے وارڈ میں مشہور تھا۔ آج اس کی شامت پکی تھی۔ پھر سر واقعی شروع ہو گیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز کے فرائض پر جو تقریر شروع کر کے اسے بھیگے جوتے مارنے کی ابتدا کی تو وہ خاموشی سے جوگرز کو گھورنے لگی۔ اس کا دھیان ڈانٹ سے زیادہ پاس والے خالی بیڈ کی طرف تھا، جس کا مریض شاید باہر بیت الخلاء تک گیا تھا۔ وہ جاتی تھی سر جب چپ ہو کر رخصت ہوئے تو وہ اس بستر پر خاموشی سے لیٹ کر چند لمحے سستا لے۔ لیکن ڈاکٹر عباس کا ارادہ آج خاموش ہونے کا نہیں تھا۔ انہوں نے 15 منٹ کی ڈانٹ پلانے کے بعد کسی جونیئر ڈاکٹر کو آواز دی اور عائشہ کو نام لے کر مخاطب کیا، ڈاکٹر شہروز، ایک گھنٹے بعد ہم نے ایک میجر سرجری کرنی ہے، تب تک آپ ڈاکٹر عائشہ سے اس وارڈ کے تمام بیڈز کی ہسٹری سنیں گے۔ عائشہ رفیع، یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ عائشہ رفیع، آپ کا وقت ابھی شروع ہوتا ہے۔ عائشہ ہڑبڑائی اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ ان کا طریقہ تھا اور وہ اسٹوڈنٹ کو ہسٹری کے معاملے میں نہیں بخشا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ڈاکٹر ہونا وہ فریضہ ہے جس میں کوتاہی برداشت کی ہی نہیں جا سکتی۔ عائشہ کو نکاح کے باوجود اپنے وجود میں انرجی بڑھتی محسوس ہوئی۔ بس ایک گھنٹہ، پھر وہ ہاف لیو لے کر ہاسٹل چلی جائے گی۔ اس نے پھر جمع تفریق کی اور ڈاکٹر شہروز کی طرف مڑی ہی تھی کہ ایک دم جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا۔ بلکہ جھک کر اس نے تصدیق کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر عباس جس نے ڈاکٹر کا ذکر کر رہے تھے وہ ڈاکٹر شہروز ہی ہے۔ وہ اب روشن شرارتی آنکھوں سے مسکراہٹ دبائے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ شیرو بھائی، فرحین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور یہ وہی تھا، وہی ورائٹی ہیرو۔ عائشہ کو اس کا نام نہیں معلوم تھا، نہ ہی جاننے میں دلچسپی تھی۔ فرحین نے اس کے ڈاکٹر ہونے کا کچھ بتایا تھا، لیکن وہ اتنی بیزار تھی کہ درمیان میں ہی جھڑک دیا تھا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب یہ انسان انگلینڈ سے لوٹا تھا؟ شہروز اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ اتنا بڑا سرپرائز دینے کی اس کو خود بھی امید نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ اسی کالونی میں پڑھتی ہے، لیکن ان کا سامنا اس طرح ہوگا وہ جی بھر کے محظوظ ہوا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ، وہ روبدار آواز میں ایک بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیڈ نمبر 1۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کچھ خستہ قدموں سے بیڈ کی طرف چل دی۔ یہ تو طے تھا، اس کے ستارے بہت بری طرح گردش میں تھے۔ کیس ہسٹری آف بیڈ نمبر 4۔ وہ مر جانے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ ڈاکٹر عباس کسی میٹنگ کے لیے باہر چلے گئے تھے اور ہم بہت مزے سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ان کو زچ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ The patient is suffering from abstracto۔ مریض کو یرقان کی ایک قسم ہے۔
وہ ہموار لہجے میں بول رہی تھی، لیکن اس کی آواز مسودہ سی تھی۔ مریض کے وائٹلز یعنی بلڈ پریشر، سانس کا توازن وغیرہ وہ آئی برو کھچائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک دم رکی، پھر گہری سانس لے کر دوبارہ سر جھکا کر بولی، سوری سر، میں نوٹ کرنا بھولی۔ وہ شاید جان بوجھ کر اس کو زج کر رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی کہ شروز نے دوبارہ آواز دی، اچھا رکیں۔ وہ واپس آ کر کھڑی ہوئی۔ آج اس نے خود کو ہر قسم کے حادثے اور مسئلے کے لیے ذہنی طور پر تیار رکھا۔ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر پاس بیٹھی ایک دوسری سینئر ڈاکٹر کو مخاطب کر کے بولا، ڈاکٹر صوفیہ، آپ کو معلوم ہے مجھے پچھلے دنوں کسی نے فیملی میں کہا تھا میں مینٹل ہسپتال سے بھاگا ہوا مریض لگتا ہوں، مجھے پہلے اپنے علاج کروانا چاہیے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ وہ شاید ڈاکٹر صوفیہ کو پہلے سے جانتا تھا، اس لیے بے تکلفی سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر صوفیہ ایک دم ہنس پڑی، جس نے بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، ابھی ڈاکٹر عباس آئے نا تو تمہیں وہیں بھجوا دیں گے۔ آج پہلا دن ہے تمہارا شہروز، اس لیے چپ کر کے کام کرو، یہ UK نہیں ہے کہ تم سب کو اپنے شیشے میں اتار لو گے۔ وہ بے تکلفی سے بولی۔ عشا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ بات اس نے فرحین سے کی تھی۔ فرحین نے کتنے آرام سے عشا کی مردہ سرائی شہروز کی گوشت گزار دی تھی۔ اسے تو وہ بعد میں پوچھے گی۔ میرا شیشہ پچھلے ایک ہفتے سے خراب ہو گیا ہے، اب تو کوئی اس میں اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ مصنوعی افسردگی سے آہ بھرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر صوفیہ ہنس دی، پھر وہ اس کی طرف مخاطب ہوا۔ آپ بیڈ نمبر 3 کی ہسٹری لیں اور کچھ دیر بعد آ کر پریزنٹ کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عباس۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رکا۔ اس نے غور سے عشا کو دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عشا کی لال آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ اتنی دیر سے کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ پھر اس کی تنزیہ باتیں۔ عشا نے بے اختیار سر ہاتھ میں پکڑا اور سامنے پڑی کرسی کا سہارا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہروز پہلی دفعہ سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ ڈاکٹر شہروز نئے ڈاکٹر ہیں، UK سے آئے ہیں۔ اس دن ان کا پہلا دن تھا ہسپتال جوائن کیے ہوئے۔ فاریہ مائکرو ویو میں اس کے لیے سوپ گرم کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اتنے ڈیسنٹ ہیں، ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ اتنے معزز لگتے ہیں، بالکل بھائیوں والا رعب دار لہجہ۔ فاریہ کو ہر دوسرا سینئر اپنا بھائی لگتا تھا، اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا اور وہ ہر ایک میں بھائیوں والا رعب ڈھونڈتی تھی۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، لوگ یہاں سے MBBS کر کے باہر نکلتے ہیں اور یہ ریزیڈنسی کرنے پاکستان کیوں آئے ہیں؟ مائکرو ویو سے سوپ کا کٹورا نکالتے ہوئے فاریہ کی رپورٹ جاری تھی۔ آج تیسرا دن تھا، عشا کالج نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر عباس ایک دم نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے عشا کو اس دن ڈانٹنے پر افسوس کا اظہار کیا اور باقاعدہ سب کو دیکھا کہ جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوتی اسے کالج جوائن کرنے کی بجائے آرام کرنا چاہیے۔ وہ خود اپنی بیماری سے اکتا گئی تھی، اتنی چھٹیوں سے اس کا پڑھائی کا خرچ ہو رہا تھا۔ وہ الگ بات فاریہ اس سے خوش قسمت سمجھتی تھی، کاش عشا میں بھی کسی دن کالج میں بے ہوش ہو جاؤں اور ڈاکٹر عباس کہیں، بیٹا جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں کالج نہ آئیں، پھر میں 1 سال تک بستر سے نہیں اترتی۔ اور تم کتنی ناشکری ہو، اتنا برا منہ بنا لیا، فاریہ نے حسرت سے کہا تھا۔ عشا نے فاریہ کا بنایا ہوا بدمزہ سوپ چکھا۔ وہ جانتی تھی فاریہ لاکھ کوشش کرتی اس سے اچھا سوپ نہیں بنا سکتی تھی، اچھا وہ کھانے کے بالکل بھی لائق نہیں تھا، لیکن وہ بہت گرم جوشی سے مسکرائی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحوں بعد فاریہ نے موبائل پر سے سر اٹھایا اور خوشی سے اچھلی۔ ڈاکٹر شہروز کی ID نکال لی میں نے، واؤ یہ تو سنگل بھی ہیں۔ وہ اب روداد سنانے کے موڈ میں تھی۔ عشا پھر بیزار ہوئی، چند لمحوں پہلے والی شکر گزاری جیسے غائب ہو گئی تھی۔ وہ کفت سے بولی، فاریہ پہلے ہی مجبوری میں بد ذائقہ سوپ پی رہی ہوں، اب اگر ایک دفعہ بھی تم نے اس نئے ڈاکٹر کا ذکر کیا تو یہ بول تمہارے سر پر اٹھ کر ان کے پاس پہنچا دوں گی، سمجھی؟ فاریہ حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر شہروز سے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ تو اتنے کیئرنگ ہے، 2 دفعہ مجھ سے وارڈ میں پوچھا، آپ کی دوست ٹھیک ہے ابھی؟ سارے جونیئرز ان کی تعریف کرتے ہیں، تمہیں کیا ہے؟ ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے مریض کا تو پوچھیں گے ہی۔ اس دن میری طبیعت ان کی خوبصورت باتوں سے ہی خراب ہوئی تھی۔ پہلے ڈاکٹر عباس نے سنائی، پھر ڈاکٹر شہروز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تم ان کی تعریفیں کرتی رہو تاکہ میں دوائی کی طرح دوپہر شام ان کا ڈوز لیتی رہوں۔ وہ غصے میں سوپ سائڈ ٹیبل پر پٹک کر لیٹ گئی۔ فاریہ کو افسوس ہوا، وہ واقعی اس کی طبیعت کے خلاف بول رہی تھی۔ اسے اندازہ بعد میں ہوا تھا۔ اوکے سوری، پلیز کچھ کھا لو، میڈیسن بھی لینی ہے تم نے؟ سوری عشا، میں نہیں کروں گی دوبارہ کسی کی تعریف۔ فاریہ کو فکر ہوئی تھی عشا کا رد عمل مختلف تھا، لیکن غلطی اس کی بھی تھی جو اس کے سر پر کھڑے دنیا جہاں کے قصے سنا رہی تھی۔ میں بھی نان اسٹاپ شروع ہو جاتی ہوں، حالانکہ وہ بیمار ہے، فاریہ نے خود کو کوستے ہوئے سوچا تھا۔
وہ آج صبح فجر کے بعد کافی حد تک تازہ دم تھی۔ 4 دن کے بیڈ ریسٹ نے اس کو کافی حد تک تندرست کر دیا تھا۔ آج اس کا ارادہ واک پر نکلنے کا تھا۔ صبح کی جوگنگ کی عادت اس نے ابا سے مستعار لی تھی۔ ابا اور وہ بچپن سے صبح سویرے اندھیرے میں پارک میں نکل جاتے تھے اور ہنستے کھلساتے باتیں کرتے واک کیا کرتے تھے۔ جاگرس کے تسمے باندھ کر اس نے پیچھے کمرے کو دیکھا۔ فاریہ سوئی ہوئی تھی۔ 4 سالوں کے لمبے عرصے میں وہ فاریہ کو صبح کی واک کی عادت نہیں ڈلوا سکی تھی۔ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئی۔ کالج اور ہسپتال آمنے سامنے ہی تھے۔ ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی پارک تھا جہاں زیادہ تر اسٹوڈنٹ واک اور میچ کھیلنے شام کو جمع ہوتے تھے۔ صبح دن کے وقت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا تو وہ آرام سے جوگنگ کر لیا کرتی تھی۔ ہینڈ فری کان میں لگا کر اس نے پانی کی بوتل اپنے مخصوص بینچ پر رکھ دی۔ راؤنڈ مکمل کر کے اس نے یہیں آنا تھا۔ سب کچھ بہت جاندار لگ رہا تھا۔ بیماری کے بعد سب کچھ ایسے ہی خوبصورت لگتا تھا۔ سفید جوگرز پر نظر مرکوز کیے وہ بھاگ رہی تھی کہ اپنے سفید جوتوں کے ساتھ اسے 2 مردانہ جوگرز بھی نظر آئے۔ اس نے حیرت سے سر موڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہ شر رہ گئی۔ تیز رفتار سپیڈ کو ایک دم بریک لگی۔ عائشہ نے کان سے ہینڈ فری ہٹائی اور ہلکلاتے لہجے میں اس نوآدر کو جو خود بھی رک چکا تھا مخاطب کیا۔ سر آپ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ وہ محسوس انداز میں بولا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی مس عائشہ؟ عائشہ کو دفتر اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ وہ مزید ضبط ہوئی۔ ٹریک سوٹ پر پیر کیپ پہنے وہ جوگنگ کے لیے تیار تھی۔ نہ جانے اس سے حلیے میں اپنے سینئر کم ڈاکٹر اور خاندان کے فرد سے ملاقات ٹھیک بھی تھی یا نہیں؟ میں ابھی ٹھیک ہوں سر، وہ رسمی انداز میں بولی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ درست کیے۔ اچھی بھلی صبح میں اس انسان کا سامنا ہوا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آج کا سارا دن برا گزرے گا۔ کیا ہم واک پر نکل سکتے ہیں؟ ابھی گھڑی پر وقت دیکھتے وہ اس سے بولا، جیسے اس سے جلدی تھی لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن پھر ہمیشہ کی طرح عائشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کبھی بھی نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ فیروز مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ عائشہ نے کسی معمول کی طرح اس کی تلقین کی۔ اسے خود پر بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اگر وہ سینئر ڈاکٹر نہ ہوتا یا پھر اس کی جگہ کوئی کلاس فیلو نہ ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ یہ تو طے تھا وہ کبھی نہیں کہہ پاتی۔ اگرچہ یہاں معاملہ فارمیلٹی کا تھا، وہ پیشہ ورانہ زندگی میں اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو کبھی بھی انوالو کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ جوگنگ کے لیے آتی ہیں؟ وہ آس پاس نظر ڈالتے ہوئے ایسے بول رہا تھا گویا ان میں برسوں کی شناسائی۔ دوبارہ نہیں آؤں گی وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اب اتنی صاف گوئی بھی نہیں تھی کہ جھٹ سے بول دیتی۔ جی نہیں، بس کبھی کبھی اس نے جھوٹ بولا۔ وہ اب مڑ کر ٹریک کے کنارے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کی ہلکی سی سردی بہت خوشگوار معلوم ہوئی تھی۔ قریب میڈیکل ہی کے کچھ اسٹوڈنٹ کتابیں لیے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ ہاسٹل ہسپتال کے بیچ میں واقع پارک تھا۔ اگرچہ اکثر اسٹوڈنٹس اور ہاؤس افسر یہاں آتے رہتے تھے، یہ شہر کافی خوبصورت ہے۔ اسے جیسے بولنے کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ملا۔ وہ خاموش رہی، پھر جیسے وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ آپ 2 ہفتوں سے چھٹی پر ہیں؟ وہ کچھ بولتے بولتے رکا۔ عائشہ کی آنکھوں میں کچھ تذبذب تھا۔ جی، فیروز نے سر کھنچایا۔ آپ لوگوں کے ایگزام قریب ہیں، ان دنوں میں چھٹیاں کافی پیچیدگی بنا سکتی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بول رہا تھا۔ جی سر، بس کچھ مجبوری تھی، عائشہ نے الجھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ڈاکٹر باز کا ڈپلیکیٹ ہو۔ کافیز اور ہسٹریز کمپلیٹ ہیں آپ کی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے وہی استاد ہو۔ نہیں سر، کوشش کر رہی ہوں کہ ایکسٹرا ٹائم لگا لوں ڈاکٹر باز کے ساتھ شام میں ہسٹری مکمل کرنے۔ پہلی دفعہ ڈاکٹر فیروز کھل کر مسکرایا۔ ڈاکٹر باز تو شاید چھٹی پر چلے جائیں، ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ اوہ، عائشہ نے ہونٹ کھیلے، لیکن میں موجود ہوں۔ آپ نے میڈیسن کے جتنے کیسز لکھنے ہیں، میں یہاں پر ہوں۔ ابھی نیا ہوں لیکن آپ کو مجھ سے سیکھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ اس نے پیشکش کی۔ جی سر، شکریہ۔ وہ جواب میں صرف اتنا بولی۔ اس کا بینچ اور پانی کی بوتل قریب آ گئی تھی۔ وہ چلتے چلتے رکی۔ فرحین کو میرا سلام دیجیے گا۔ اسے رکتے دیکھ کر وہ گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ صرف سینئر جونیئر ہی نہیں، خاندانی پس منظر سے بھی ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ وہ اس حوالے سے غیر آرام دہ ہوئی۔ عائشہ کسی سے ذاتی مراسم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اور وہ تھا کہ پرسنل ہوئے بغیر اس سے کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنا تو طے تھا وہ اس سے مدد کم سے کم لے گی، وہ لائٹی ہیرو نہ ہو تو۔ ڈاکٹر عباس باقی اگلے 1 ہفتے کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ وہ لیکچرز اور
وہ لیکچرز اور وارڈز کے معاملے میں حساس تھی۔ فاریہ یا کوئی بھی ان کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس کی اپنی کلاسز ضائع ہونے کے چانسز تھے اور وہ شام کو کسی دوست کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ چھٹیاں اس نے کی تھیں تو ایکسٹرا ٹائم بھی صرف اسی کو لگانا تھا۔ وہ دوسرے وارڈ کا کام ختم کر کے اس روز میڈیسن کے وارڈ گئی۔ اس نے لسٹ میں دیکھا تو ڈاکٹر شروز کی اس ہفتے میں صرف نائٹ کلاسز تھی۔ خیر یہ بھی اچھا تھا، اس نے کون سا سارا یہاں نائٹ تک رکنا تھا۔ 3-4 گھنٹے کی تو بات تھی۔ سینئر ڈاکٹرز ڈاکٹر صوفیہ اس وقت رون پر تھی۔ ڈاکٹر صوفیہ UK سے گریجویٹ تھی، پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ رکی۔ عائشہ نے بھی سلام کیا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ میں لے کر بہت اپنائیت سے اس کا حوال پوچھ رہی تھی۔ بڑی بہنوں کی طرح عائشہ کو ان کی اپنائیت بہت بھلی لگی۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ خوش دلی سے سنتی رہی، پھر اس کو اپنے ساتھ بہت کچھ سمجھاتی رہی۔ بہت اسرار سے ڈاکٹر صوفیہ نے اسے شام کی چائے پر روکا تھا۔ وہ اب ان سے ذات تعارفی گفتگو کر رہی تھی۔ اچھا آپ شروز کے رشتہ دار ہیں؟ انہوں نے ابتدائی گفتگو کے بعد پوچھا۔ وہ حیران ہوئی۔ اب اتنا دور کا رشتہ تھا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ تو اس کو رشتہ دار مانتی بھی نہیں تھی۔ جی لیکن کافی دور کے ریلیٹیوز ہیں، اس نے کچھ دھیمے سے انداز میں کہا۔ اوہ اچھا، مجھے بتایا تھا شروز نے، وہ میرا جونیئر رہا تھا ہائی اسکول میں، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ وہاں انگلینڈ میں بہت اچھی جگہوں سے آفرز آئی تھیں اس کو، لیکن اس کی مدد چاہتی تھی وہ پاکستان میں سیٹل ہو، اس لیے وہ سب چھوڑ آیا۔ اب شروز کی تعلیمی کارکردگی بیان کر رہی تھی۔ ریا کو سمجھ آ گئی کہ ڈاکٹر صوفیہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہی تھی۔ وہ اس کے جونیئر کی رشتہ دار تھی اور ڈاکٹر صوفیہ ایک سلجھی سمجھدار پروفیشنل خاتون تھی۔ ان کا تعلق شروز سے بڑی بہنوں کا سا تھا، اس لیے ظاہر ہے انہوں نے اس کا تعلق میں فیور تو دینی ہی تھی نا۔ عائشہ چائے پیتے ہوئے ہلکی کی مسکراہٹ سے سہلاتی رہی۔ یہ شروز نامہ تو جیسے سیب کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ گڈ ایوننگ۔ وہ ایک مریض کی نبض چیک کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے وہی آواز آئی جو کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آج بھی موجود تھا یقیناً، ڈاکٹر صوفیہ نے اس کو بتایا ہوگا۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ وہ بہت آرامدہ انداز میں پوچھ رہا تھا، جیسے وہ بچپن کے دوست رہے ہوں۔ عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور اس سے سلام کیا۔ شروز نے سر کی جنبش سے سوال کا جواب دیا، پھر وہ اس کے متعلق سنتا رہا، مغرور سا انداز، سر ہلاتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز، جیسے وہ کسی کی موجودگی سے کبھی خائف نہ رہا ہو۔ آج بے اختیار عائشہ نے اس انسان کو دیکھا تھا، بلکہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ جس لاپرواہ انسان میں سب سے بات چیت کرتا تھا، کھلے انداز میں مسکراتا تھا، قدم اٹھاتے ہوئے اس کی چال اتنی مضبوط اور مستقیم ہوتی کہ کوئی بھی دور سے جان جاتا یہ انسان آسانی سے زیر نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کو بے اختیار اس کے انداز پر رشک آیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے جیسے سیدھے کندھوں سے نہیں چل سکتی تھی، چاہے وہ خاندان کا ایونٹ ہو یا اسپتال میں مریضوں کے درمیان۔ وہ اتنا مستقیم دیکھتا تھا کہ عائشہ کو اپنا آپ ہمیشہ بہت بدودہ نظر آتا تھا۔ پھر سب سے مزے کی بات، وہ ہر ایک موقع پر موجود ہوتا تھا جب عائشہ سر جھکائے کھڑی ہوتی، کبھی لان کے آخر میں آنسو بہاتے، کبھی ڈاکٹر عباس کی ڈانٹ سنتے، کبھی وارڈ میں بے ہوش ہوتے۔ آر یو اوکے؟ شروز نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ یقیناً وہ اس کو کھوئے ہوئے دیکھتا محسوس کر چکا تھا، اس لیے کچھ سمجھاتے ہی خاموش ہوا۔ وہ ایک دم ہڑبڑائی، اگرچہ اس کی نظریں پیچھے کھڑکی کے شیشے پر پڑتے شروز کے عکس پر تھیں۔ جی سر، وہ بولی۔ اوکے، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، آپ آفس میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، اس نے پیشکش کی۔ کل وہ ڈاکٹر صوفیہ کے ساتھ اندر آفس میں ہی بیٹھی تھی، وہاں ڈاکٹرز کے لیے کچھ انتظامات تھے۔ آج اسے کچھ جھجک ہوئی تھی۔ نو اٹس اوکے سر، آج ہماری OT میں سرجری ہے، اس لیے کچھ جلدی ہے، میں انشاءاللہ کل آؤں گی۔ وہ جلدی سے کتابیں بیگ میں رکھتے ہوئے بولی۔ شروز نے سر اس بات میں ہلایا، پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، OT میں جانے سے پہلے کوئی ڈرنک وغیرہ لے لیجیے گا، وہاں کمزور دل والی فیمیل میڈیکل اسٹوڈنٹ کے بے ہوش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ عائشہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ یقیناً اس پر چوٹ کر رہا تھا۔ رات کو لیٹتے ہوئے اسے ڈاکٹر شروز کی رنگ برنگ باتوں میں حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کمفرٹیبل نہیں تھی۔ وہ سینئر تھے، پھوپھو کے رشتہ دار تھے اور وہ انہیں اس بات کا رتبہ دیتی تھی، لیکن وہ باتوں ہی باتوں میں بہت مزے سے اسے چڑھاتے یا تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگرچہ وہ جانتی تھی وہ ہراساں کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی تھی، بلکہ شرارتی سا انداز ہوتا تھا، جیسے وہ جانتے ہوں عائشہ انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور وہ جواب میں جی بھر کر اریٹیٹ الجھن کا شکار ہوتی تھی۔ خیر کون سا، اس نے ہمیشہ یہیں رہنا تھا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر عباس واپس آ جائیں، وہ پھر ڈائریکٹ ان کی سرپرستی میں وارڈ جایا کرے گی، اس نے کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔
اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، خوف اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کانپتی ٹانگوں سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے کے کونے میں جا کر چھپ جائے اور خوب روئے، لیکن فی الوقت ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے سچے دل سے دعا کی، اللہ کرے کوئی بھی اس وقت آ جائے، چاہے وہ ڈاکٹر شروز ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آج اپنی کافی فائنل کرنے آخری بیڈ کی ہسٹری لینے آئی تھی۔ ڈاکٹر صوفیہ کچھ دیر پہلے راؤنڈ کر کے چلی گئی تھی، شاید وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں اکثر رش لگا ہوتا تھا، زیادہ تر تو ڈرپ لگوانے والے پیشنٹ ہوتے تھے یا فوری انجیکشن والے۔ اس کو نرس نپٹا لیتی تھی، اس لیے ڈاکٹرز کچھ دیر اپنے آفسز میں سستا لیتے تھے۔ وہ بھی ایک بیڈ کے قریب بیٹھی ایک مریض کی MRI رپورٹ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا امتحان قریب تھا، وہ جانتی تھی ڈاکٹر واس نے بے شک اس کو چھٹی دے دی تھی، لیکن وائوے میں وہ ہرگز نہیں بخشتے تھے۔ وہ اس وقت میڈیسن کے وارڈ میں تھی، لیکن ایمرجنسی وارڈ کی طرف سے آنے والے شور نے اسے چونکایا۔ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد وہاں جانے کا سوچا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہاں کسی مریض کے اٹینڈنٹ مشترک تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کے بالکل درمیان میں اسٹریچر پر ایک 25-26 سالہ لڑکی پڑی تھی۔ غور سے دیکھنے کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ امید سے تھی۔ چیختے چلاتے دو مرد اور ایک عورت اسٹاف کے ساتھ الجھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نرس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ 7 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی اور باقی لوگ اس کے گھر والے تھے۔ وہ ایمرجنسی میں اس کو لائے تھے۔ ماں کا BP شوٹ ہوا تھا اور کیس پیچیدہ تھا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ گھریلو تشدد کا کیس ہے۔ نرس نے ڈاکٹر اور پولیس کو کال کیا، لیکن وہ اتنی تشویشناک حالت میں تھے کہ OT میں پہنچنے سے پہلے ہی دونوں نے دم توڑ دیا۔ اب مریض کے گھر والے شور کر کے ہسپتال کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ نرس انتہائی اطمینان سے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ روز کا معمول ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ روز کے معمول والی بات نہیں تھی۔ عائشہ اس وقت سفید اوورال میں ملبوس تھی۔ غصے سے بولتے ہوئے عورت کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس کو آن ڈیوٹی ڈاکٹر سمجھ کر اس کی طرف بڑھی۔ میری بیٹی کو مار دیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی طرف آئی تھی کہ نرس بھی حیران رہ گئی۔ اگرچہ چند لمحوں میں نرس حرکت میں نہ آئی تو وہ عورت عائشہ کو تھپڑ مار رہی ہوتی۔ عائشہ بے اختیار پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اسپتال کا عملہ اور چوکیدار اس مشتعل افراد پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عائشہ حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وارڈ کے داخلی اور خارجی دروازے میں ہی مجمع لگا تھا۔ وہ دیوار سے سمٹ کر لگی تھی۔ جیسے اس کی نظر نرس کی میز پر رکھے ٹیلی فون پر پڑی تو اسے ایک خیال آیا، میم آپ پلیز میڈیسن وارڈ کی طرف کال ملائیں۔ اس نے ہیڈ نرس کو مخاطب کیا، وہ شاید اپنے فون سے سینئر ڈاکٹر کو بلا رہی تھی۔ انہوں نے کال ملا کر ریسیور کو بلایا۔ اس نے خود کو کانپتی آواز میں کہتے سنا، ڈاکٹر صوفیہ ہیں وارڈ میں؟ دوسری طرف کوئی میل اسٹاف تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کہا تھا، آپ ڈاکٹر شروز کو فون دیں۔ اس نے آنکھوں میں بہرے آتے آنسو روکنے کی صحیح کی، سر میں یہاں ایمرجنسی وارڈ میں ہوں، سر ایک ایشو ہو گیا ہے یہاں پر۔ گھبرائی آواز سے شروز کو ساری کہانی سنا رہی تھی۔ منرل واٹر کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ عائشہ ہچکچائی، اس کی ناک سرخ ہو پڑ چکی تھی۔ وہ ابھی رو نہیں رہی تھی، لیکن کوئی بھی پہلے نظر میں جان جاتا کہ وہ خوب روئی ہے، بلکہ مشکل سے چپ ہوئی ہے۔ اس نے سر جھکایا، ہاتھ بڑھا کر پانی کی بوتل تھامی۔ عائشہ آپ کس فیلڈ میں ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ نے سر جھکائے ہی جواب دیا، میڈیکل، ایئر فرسٹ فائنل ایئر، آخری سال۔ اور عمر کیا ہے آپ کی؟ شہروز کا انداز تفتیشی افسروں والا تھا۔ 24 سال۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے قبول کر رہی تھی۔ شہروز گہرا سانس لے کر اس کی کرسی کے قریب بیٹھ گیا اور اسے ایمرجنسی وارڈ سے انتظار گاہ میں لے آیا تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ 24 سالہ میڈیکل کی فائنل ایئر کی طالبہ ہیں۔ وہ شرمندگی سے اسپتال کی سفید ٹائلوں والے فرش کو گھور رہی تھی۔ عائشہ جب زندگی میں انسان کو خوف محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ جیسے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ رہا تھا۔ عائشہ سے جواب نہیں دیا گیا۔ وہ چند لمحوں کی توقف کے بعد بولا، تو اس خوف سے بڑا ہو اس کو یاد کر لینا چاہیے، جیسے آپ کے اس خوف کے وقت آپ کو لگا کہ ڈاکٹر صوفیہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ جیسے کچھ بولتے بولتے رکا، پھر دوبارہ بولا، لیکن ڈاکٹر صوفیہ میں کبھی بھی آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ یہاں موجود نہیں ہوں گے، یا اگر موجود ہوں گے تو بھی آپ کا فون سن کر آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بھاگے ہوئے نہیں آئیں گے۔ وہ اکڑ ہوا لیکن سیدھا بولتا گیا، آپ کو ہم پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ مجھ پر، نہ ڈاکٹر صوفیہ پر، نہ کسی اور سینئر ڈاکٹر پر۔ آپ کو خود سامنا کرنا ہوگا۔ عائشہ نے زمین سے نظریں اٹھا کر ایک بار اسے دیکھا، چاہے وہ ہسپتال ہو، پارک ہو، گھر ہو یا کوئی فیملی ایونٹ، آپ کو ہر معاملے میں انسانوں اور حالات کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔ آپ کی جنگ کوئی بھی نہیں لڑے گا، اور جتنا آپ کے آنسو نکلیں گے، آپ کے آنسو صرف پانی بن جائیں گے، اور پانی بہتا رہے تو کسی کو بھی فرق
نہیں پڑتا۔ دنیا میں بہتے پانی کے بے تحاشا چشمے ہیں، آپ کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے ایک دم نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے غیر محسوس انداز میں آنسو پونچھے۔ جانتی ہیں آپ ہمارا سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ بھر کے توقف سے بولا۔ یہی کہ ہم سے کچھ غلط ہو جائے، یا غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں غلط سمجھنا شروع کر دیں گے، ہم خود کو غلط سمجھیں گے۔ ہم خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم خود کو غلطی کرنے ہی نہیں دیتے، اور جب کچھ غلط ہونے کے قریب ہو تو ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، غلطیاں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں گے تو لوگ ہمیں غلط سمجھ کر تنہا چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ بہت دھیمے انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، جو ہمیں غلطیوں سے پاک دیکھنا چاہے اسے چلے ہی جانا چاہیے۔ ہم غلطیاں کریں گے، جس نے قبول کرنا ہوگا وہ ہر حال میں قبول کرے گا، اس لیے آپ کو اتنا بہادر بننا پڑے گا کہ غلطیاں کر سکیں۔ وہ بہت اچھے سے سمجھایا کرتا تھا۔ عائشہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اور اگر بہادر نہ بن سکو تو بہادر بننے کی ایکٹنگ کروں کیا؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ شہروز جی بھر کر مسکرایا۔ میں نے کہا نا، جو آپ کے خوف سے بڑا ہو اس کو یاد کر لیا چاہیے، لیکن یہ غلطی نہیں کرنی کہ انسان کو اپنے خوف سے بڑا سمجھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے بہادر انسان جو ہوتے ہیں، کیا یہ کبھی نہیں ڈرتے؟ ان کو خوف نہیں آتا یا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ جیسے اس کو کلاس میں پڑھا رہا تھا، ان سب کو ڈر بھی لگتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کو صرف ایک چیز سے ڈر نہیں لگتا، غلطی کرنے سے۔ وہ غلطی کر کے سامنا کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں۔ ان سب کے پاس ایک بڑا آپشن ہوتا ہے۔ عائشہ کو ہسپتال کی سفید موت کی سی ٹھنڈی راہداری میں گویا حرارت ملی۔ اسے کبھی کسی نے اتنی گہرائی میں یہ باتیں نہیں سمجھائی تھیں۔ ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، وہ انسان کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھتے، چاہے جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ سینئر ڈاکٹر ہو، کولیگ ہو، فیملی ہو۔ وہ ان سے نہیں ڈرتے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے ان انسانوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے جو ڈرنے کے قابل ہے، جس کی ناراضگی کا خوف ان سب پر غالب ہے۔ انسان کا کیا ہے، وہ آپ کی صحیح بات سے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں ناراض، بس وہ ناراض نہ ہو جائے جو اس سے بڑا ہے۔ عائشہ کو ابھی سمجھ آئی وہ اتنی لمبی تحمید کیوں باندھ رہا ہے۔ اس کی گردن بے اختیار جھکی۔ آپ کو فیملی ایونٹ میں شرکت نہیں کرنی، آپ کو نہ کہنا آنا چاہیے۔ آپ کو لان میں کسی کی موجودگی نہیں پسند، آپ کو صاف گوئی سے یہ کہنا آنا چاہیے کہ آپ کو کسی کی موجودگی نہیں پسند۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو وارڈ میں سینئر ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ آپ مزید کھڑے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو پارک میں کسی سے بات کرنا یا واک پر جانا نہیں پسند، آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ آرام دہ نہیں ہیں۔ کمپرومائز اچھی چیز ہے، لیکن ڈر کر کیا جانے والے کمپرومائز سے بہتر ہے کہ آپ بزدلی کی بجائے بہادری سے کہہ سکیں کہ نہیں، میں آپ کی اس بات کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ ہموار عزت بھرے لہجے میں آپ کو اتنا بہادر ہونا چاہیے کہ آپ انکار کر سکیں۔ آپ غیر آرام دہ اور آکورڈ حالات سے بچنے کے لیے آپ کو جب ضرورت ہو مدد بھی مانگ لینی چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کو کسی کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہو، اور یہ خوف تب ختم ہوگا جب آپ کا توقع مضبوط ہوگا۔ وہ جیسے کوئی کتاب کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ اتنی لمبی تحمید نہیں باندھتا تو عائشہ بہت شرمندہ ہوتی، لیکن اس نے بہت اچھے انداز میں بات چھیڑی تھی۔ وہ جانتا تھا اس سے اچھا موقع اس کو نہیں مل سکتا کہ وہ اسے سمجھائے۔ توکل جانتی ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ خالق پر یقین رکھیں، اس کی ناراضگی سے خوفزدہ ہوں، اس کو نہ کہہ سکیں، جب آپ کے پاس اتنی بڑی وجہ ہو تو آپ کو پھر باقی وجوہات چھوٹی لگتی ہیں۔ آپ پھر اپنے ہر خوف پر قابو پا لیتے ہیں، کیونکہ خالق خود انسان سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھی انسان سے بے نیاز دیکھنا چاہتا ہے، صرف خود پر ڈیپینڈنٹ۔ اس لیے جب کبھی کوئی آفر کرے، کوئی بھی بات ہو، آپ سب سے پہلے اپنے اندر خوف کو چیک کریں۔ آپ اس بات سے آرام دہ ہیں؟ آپ کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ تو نہیں ہو رہا؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھر اگر آپ کو ایشو ہو تو بہت اچھے طریقے سے معذرت کر لیں۔ آپ سے آپ کی الجھن بھی دور ہو جائیں گی، اور اگلے بندے کو بھی آپ کی عادت کا علم ہو جائے گا۔ وہ اگلی دفعہ آپ کی مروت میں حامی بننے کے بجائے آپ سے صاف گوئی کی ہی امید کرے گا۔ انسان کے پاس ٹیلی پیتھی کا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ جان سکے آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ مجھے جیسے عقلمند ہو سکتے ہیں، لیکن سب نہیں۔ اس لیے آپ کو ہر معاملے میں چاہیے وہ پروفیشنل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا سائن بورڈ لگائے رکھنا چاہیے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے پہلو بدلا اور دلکشی سے مسکرایا۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اتنا باریک بین ہے۔ اس کو اتنا حیران دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا مس عائشہ؟ آپ کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ساری زندگی ایک آزاد معاشرے میں گزاری ہے، ورنہ سارے خاندان میں تو
کہا جاتا ہے کہ آپ لندن پلیٹ ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ پہلی دفعہ عائشہ نے اس کو دل کھول کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے مسکراتا تھا شریر انداز میں۔ اہل مغرب اکثر صاف گو ہوا کرتے ہیں عائشہ رفیع، اور کیا آزاد معاشرے والوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، وہاں سب کہہ رہے تھے آپ باہر پلے بڑے ہیں، آپ کا لائف سٹائل بھی ظاہر ہے یہاں سے کچھ مختلف اور ماڈرن ہوگا۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شروع نے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ وہ کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ مختلف تو ہوگا، لیکن میں ایسی ماڈرنزم اور آزادی کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں جہاں آپ منہ گھما کر انگریزی کے 3 ایکسنٹ میں جدید القابات بولتے رہیں، لیکن آپ کی ساری روشن خیالی کسی عورت کے دم بات کرتے ہوئے ہوا ہو جائے۔ آپ بہت مقبول اور روشن خیال ہیں، مگر ایک ماڈرن فیشنیبل مرد کے مقابلے میں ایک داڑھی اور اونچے پونچھوں والے انسان سے گفتگو کے دوران اگر آپ کی ٹون بدلتی ہے تو آپ کی ساری تراش خراش سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آزاد خیالی کا ڈنڈورا نہ پیٹیں۔ اسی طرح اگر آپ ایک بہت لبرل خاتون ہیں اور سارا وقت برابری کی بات کرتی ہیں، لیکن کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر لیڈی فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہوئے انتظار کی زحمت نہیں گوارا کرتی، تو میرے نزدیک آپ سے زیادہ معزز اور بہتر وہ ان پڑھ گواہ تنگ نظر عورتیں ہیں جن کے پاس مرد اور عورت کی برابری کے فلسفے نہیں ہوتے۔ برابری تو یہ ہے کہ آپ لائن میں مردوں کی طرح گھنٹوں اپنی باری انتظار کریں اور عورت کا ڈر پلے نہ کرے۔ کوئی مغرب میں رہے یا مشرق میں، پینٹ کوٹ پہنے یا اونسی شلوار قمیض، پاکستانی شلوار قمیض، ہر بات میں انگریزی فلموں اور ہیرو کے فقرے بولتے ہوئے اوپن مائنڈنس ظاہر کرے یا پھر گاڑی پنجابی بولے۔ اگر آپ کا عمل ماڈرن نہیں ہے تو آپ کو کسی کو اسپیس دینا نہیں آتی، خواتین کی عزت کرنا، ان سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، گالیوں کے جواب میں گالیوں کے بجائے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا نہیں آتا، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے جذبات، اپنی جدت پسندی اور آزاد خیالی کو سمیٹ کر کسی نہر میں پھینک آئیں۔ جہاں قول و فعل میں تضاد ہو وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ کوریڈور سے باہر نکل آئے تھے۔ اس کی اتنی لمبی وضاحت پر عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی نفی سوچ رہی تھی۔ عائشہ کا خیال خاندان کی لڑکیوں پر گیا جو شروز کو متاثر کرنے کے لیے اپنی شخصیت پر ماڈرنزم پینٹ کر رہی تھیں، صرف اس لیے کہ وہ باہر پلا بڑا تھا۔ اگر ان کو شروز کی سوچ تک رسائی ہو جائے تو نہ جانے ان کی اتنی زیادہ محنت رنگار ہونے کا صدمہ کس حد تک گہرا ہوگا۔ آئیے چلیے چائے پیتے ہیں، شروز نے کنٹین کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ عائشہ چونکی اور چند لمحوں کی تذبذب کے بعد صاف گوئی سے بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ چائے پینا نہیں چاہتی۔ وہ اگر صبح والی عائشہ ہوتی تو سر جھکا کر اوکے سر کہتی، اس کی تلقین میں چلتی، لیکن اسے شروز کی باتوں میں وزن لگا تھا۔ شروز پہلے حیران ہوا، پھر ذومعنی مسکراہٹ سے اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ مجھے اچھا لگا، آپ کافی دلچسپ اسٹوڈنٹ ہوتی ہوں گی۔ اس کا اشارہ اتنی جلدی شروز کی باتوں پر پک کرنے کی طرف تھا۔ وہ مسکرائی نہیں تھی۔ پھر اس کا سامنا شروز سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ اکثر اسپتال اور کوریڈور میں ملاقات ہوتی تو عائشہ کے سلام کے جواب میں وہ اس کا رسمی سا جو حال پوچھتا۔ وہ 2 کلیگز تھے۔ عائشہ کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا تھا، کبھی عام لڑکوں کی طرح ذومعنی فقرے اور بے ہنگم گفتگو نہیں کرتا تھا۔ اس کا تعلق رسمی سا تھا، جذبات کے بغیر، مروت سے بھرپور۔ وہ شروز کو کلیگ سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں شروز اسے کیا سمجھتا تھا۔ شروز کے کسی عمل اور کسی بات سے وہ یہ نہ کبھی اندازہ کر پائی کہ نہ اسے دلچسپی تھی۔ ہاں، وہ بہت صاف گو تھا، اور اس سے زیادہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آخر ضرورت بھی تو نہیں تھی۔ اس کی پرسنل امتحان سے پہلے کی چھٹیاں قریب تھیں، آخری سال تھا، اس لیے سب کی طرح وہ بھی کافی پریشان تھی۔ میڈیکل کے طالب علم اور استاد ہمیشہ ہی پریشان رہتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے جو رہتے ہیں۔ اسے بھی اگلے ہفتے کھاریاں کے لیے نکلنا تھا کہ ابا کی کال آئی۔ ابا نے اسے پھوپھو کے ہاں سے جانے کا کہا۔ انہوں نے شاید پھوپھو سے کہا ہوگا، تبھی پھوپھو بازیب تھیں کہ وہ پشاور سے سیدھا کھاریاں جانے کی بجائے ان کے پاس پنڈی میں کچھ دن ٹھہرے۔ اس نے ہمیں بھر لی، 2 دن سے کیا ہو جاتا ہے، اور پھر کون سا اس نے روز پھوپھو کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ابا کی سوتیلی بہن تھی وہ، لیکن اس سوتیلے سگے رشتے کی پرواہ نہیں رکھتی تھی۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ اس نے آخری چند کلاسیں چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ فاریہ کو کوئٹہ جانا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہولی وارڈ سے ہو کر وہ اسپتال سے نکلنے والی تھی کہ ایک نرس نے اسے روک لیا۔ ڈاکٹر شروز کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عائشہ کو کہیے کہ آج مجھے مل لیں۔ نرس کہہ کر پلٹ گئی۔ اس نے وارڈ میں اکثر نرس اسے ڈاکٹر شروز کی رشتہ دار کی حیثیت سے جانتی تھی۔ فاریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے جانتے ہیں وہ؟ اس نے پوچھا۔
ईशा ने कंधे कुचाए। होगा कोई काम उनको, मेरा इनसे वार्ड में 1-2 दफ़ा सामना हुआ था, फिर कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। उसने आमसे अंदाज में कहा। आमसी ही बात थी। फारिया ने सर हिलाया। कुछ देर ढूंढने के बाद वो इनको पार्क में मिले। वो अपनी गाड़ी में पानी वगैरह चेक करवा रहे थे। ईशा और फारिया दोनों ने शरोज को सलाम किया। वो हमसे हुलिये में था, शायद छुट्टी पर था। जूनियर बैचलर क्वायर डॉक्टर्स अपनी गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में पार्क किया करते थे। शरोज भी इधर पार्क ही करीब ही किसी फ्लैट में कैंपस ही था। उसने सर की इशारे से जवाब दिया और रस्मी हाल हवाल दरियाफ्त करने के बाद बोला, ममानी जान ने मुझे से कहा था कि आपको साथ लेते आऊँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ईशा ने हैरत से उसे देखा। ममानी जान? उसने पूछा। मेरा मतलब आपकी फूफो में और मेरी वो ममानी लगती है ना। उसकी आंखों में तजब्बस देखकर उसने वजाहती फारिया मुँह खोले। बारी बारी इन दोनों के तासरात देख रही थी। एक तो ये फूफो पूरी इश्तिहारात का दफ्तर है, इससे कुछ पूछे कहे बगैर कैसे अपने नन के बेटे को उसकी आमद का बता रही थी। वो चंद लम्हों की खामोशी से गाड़ी के टायर को देखती रही। मिस ईशा, मेरी शाम 6 बजे DHQ रावलपिंडी में सीनियर डॉक्टर के साथ मीटिंग है। अभी 11:30 होने वाले हैं। कम से कम 4 बजे तक मुझे पिंडी पहुंचना है। मुझे टैक्स करके बता दीजिएगा, मैं आधे घंटे बाद निकलूँगा। आपको हॉस्टल से पिक कर लूँगा। वो जैसे उससे खामोशी की ही उम्मीद कर रहा था, इसलिए रटी हुई स्क्रिप्ट की तरह बोलता गया। फारिया को ईशा की खामोशी चुभ रही थी। हाँ बोलिए और चलिए, ले चले। हाँ बोले और चले उसके साथ। अच्छा, इतना अच्छा मौका तो है। फारिया को हर मामले में रोमानी पहलू निकालने की आदत थी। वो इसकी तरफ से हाँ कहने वाली थी कि ईशा ने सर उठाकर कहा, नहीं सर आप जाएँ, मैं लोकल से आ जाऊँगी और फिर मैं टैक्सी कर लूँगी, कोई मसला नहीं, मैं फूफो से बात कर लूँगी। उसने बहुत इत्मीनान से कहा। गाड़ी का बोनट उठाए वो रुका और उसको हैरान नज़रों से देख रहा था। वो शायद ही उम्मीद नहीं कर रहा था उसकी तरफ से ऐसे वाजिया इनकार की। वो उससे कुछ और समझा। नहीं, अगर आपको टाइम लगे तो कोई मसला नहीं, मैं कुछ देर से आपको पिक कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। शरोज को शायद अपने अल्फाज सख्त महसूस हुए थे, इसलिए वो नरमी से बोला। फारिया ने ईशा को घूरा। नहीं सर, मैं आपके साथ जाने में मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, इसलिए आप अपनी आसानी पर जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। वो बेलचक लेकिन नरम लहजे में बोली। फिरोज के होठों को गहरी मुस्कान ने छुआ, जैसे वो कहना चाहता हो, डेट्स माई गर्ल, लेकिन वो इसके धीरज से इस बात में सर हिलाया। फारिया ने बेख्तियार ईशा को कोनी मारी थी। कोई बात नहीं, जैसे आप खुश हों, फिर इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं, शहरोज ने आराम से कहा था। ईशा ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फारिया जो चलने का इशारा किया। फारिया के तरासा से लग रहा था वो इसे कच्चा पीस जाएगी। मुझे नहीं मालूम होगा कोई काम मुझसे है। फारिया ने ईशा की नकल उतारी। मैडम ने पूरी कहानी सेट की हुई है और मुझे कुछ बताया भी नहीं। फारिया सख्त गुस्सा थी। मैंने कुछ नहीं छुपाया, वो बस इत्तेफाक था। ईशा बेचारगी से बोली। और फूफो ममानी भी इत्तेफाक में ज़मीन से उगी हैं, तभी मैं कहूँ डॉक्टर शरोज की तारीफ में करूँ तो इतनी बुरी क्यों लगती है? कम से कम बंदा इतना तो बता देता कि अगर मुझे वहाँ हैरत से हार्ट अटैक हो जाता तो। फारिया को अक्सर गुस्सा चढ़ता रहता था। ये कोई नई बात नहीं थी। और किस तरह मुंह फाड़ कर कह दिया तुमने, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी आपके साथ, खा जाना था ना तुम्हें उन्होंने। कज़न है तुम्हारे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कितनी मुंह फट और बदतमीज़ है। अच्छा खासा मौका था, गवा दिया तुमने। फारिया अपना सामान पैक करते हुए बड़बड़ा रही थी। उसे भी आज कोयटा के लिए निकलना था। सौतेली फूफो के नंद के बेटे हैं डॉक्टर शरोज, इतना भी कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। और जानती हो, मैं वो सोच रहे होंगे कि इसलिए अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो ना करो, मैं नहीं होंगी शर्मिंदा। ईशा ने कंधे उचाते हुए कहा। फारिया ने अपना सामान पैक किया और गुस्से से उसको घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ईशा जानती थी कि उसे किस तरह मनाया जाना चाहिए। उसने फ़ोन उठाया और करीबी आइसक्रीम पार्लर को कॉल मिलाकर फारिया की पसंदीदा आइसक्रीम ऑर्डर करवा रही थी। वो इससे गले मिलते हुए कह रही थी, मैंने कहा था शेरू को बच्ची को साथ ले आना, लेकिन वो कह रहा था क्लासेस हैं तुम्हारी अभी भी। मैंने उससे कहा जाकर अड्डे से ही ले आए तुम्हें, लेकिन उसके निकलने से पहले ही तुम आ गई। शरोज दरवाजे में से अंदर घुसा। मानी डियरेस्ट, आपको तो पता है आपका शेरू कितना सुस्त है, वो इसके गले में बाहें डालते हुए बोला। ईशा ने मध्यम अंदाज में उसे सलाम किया। शरोज ने सर के पंजे से जवाब दिया, नहीं फूफो, मैंने ही सर को मना कर दिया था, पहली दफ़ा तो नहीं किया है जो अकेली आ रही हूँ, अब तो आदत हो गई है। फूफो ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सर, वो इसके शेरू को सर कह रही थी। शेरू बेख्तियार हंसा। फूफो, मैं इसका सीनियर हूँ, उसके बजाय। शेरू ने खुद वजाहत की। भाई सीनियर जूनियर तुम लोग हॉस्पिटल में होंगे, ये मेरा घर है, तुम लोगों का अस्पताल या दफ्तर नहीं, इधर सर नहीं चलेगा। अच्छा तुम बैठो शेरू, खाना खाओ के
کر جانا ہوا ہے، ذرا کچن دیکھ لو، عشاء بچے تم بھی چینج کر کے آ دو۔ وہ جو اتنا کانفیڈنٹ تھی کہ سر ہی تو ہے، ایک دن گڑبڑا گئی ہے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسپتال کی بات الگ تھی، جہاں وہ آرام سے رسمی تعلق قائم رکھتی تھی، یہاں بات الگ تھی۔ یہاں تو سب اس دوڑ میں تھے کہ شہروز صاحب کو متاثر کر سکیں۔ اس صورت میں وہ کبھی بھی اگر شہروز سے مخاطب ہوتی تو شاید شہروز خود بھی یہی سمجھتا۔ اس کی گھبراہٹ نے پھر اس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ نہیں، اسے یہاں اس سے فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ عشاء کو فرار ہی بہتر لگی، وہ کمرے سے نکل آئی، اسے فرحین کے کمرے میں جانا تھا۔ بجوا شیرو بھائی ہم سب کو آئس کریم کھلانے لے کر جا رہے ہیں کھانے کے بعد۔ فرحین اس کے کمرے میں آ کر چہکتے ہوئے بولی، اچھا وہ کیوں؟ اس نے استجاب میں پوچھا، کیا مطلب کیوں؟ وہ ان کے ماموں کا گھر ہے، وہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے نہیں جا سکتے کیا؟ فرحین نے جواب میں کہا، پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ آپ کا ہسپتال نہیں ہے بجو۔ وہ جواب میں خاموش رہی۔ فرحین کے جانے کے بعد وہ محسوس ہوئی، ایک تو وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، وہ کبھی بھی اتنی مضبوط نہیں بن سکتی۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، کیا کرے؟ سامنا کرے گی تو اس کو الجھن رہے گی، نہیں کرے گی تو وہ بہت آسانی سے جان جائے گا کہ میں پھر سامنا کرنے سے کترا رہی ہوں، میں اب اتنی مضبوط تو نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود ترسی میں پناہ ڈھونڈنی چاہی، نہیں یہ صبح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آخر کب تک وہ چھپے گی؟ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ بے ساختہ طور پر اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی، وہ وہاں سے لون دیکھنا چاہتی تھی، ابھی بھی جھانک رہی تھی کہ شہروز اسے موبائل پر مصروف لان میں ٹہلتا نظر آیا۔ اس کو اس کا پسندیدہ لون، اوپر سے ہر وقت وہ اس ولایتی ہیرو کا وہاں پر ڈیرا جمایا ہوا، اسے کوفت ہوئی۔ شاید اس کی نظر کا ارتکاب تھا۔ شہروز نے اگلے ہی لمحے اوپر دیکھا تو وہ جلدی سے پلٹ گئی، کیوں بھائی؟ خود اس کی جو مرضی ہوتی ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے، میں کیوں کسی کی وجہ سے اپنی آؤٹنگ خراب کروں؟ اس نے وہ فرحین کی چھوٹی بہن، پھوپھو کی جیٹھانی، شہروز کی والدہ اور شہروز اس جہازی سائز گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئے۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، وہ سارا راستہ شیشے سے باہر گھورتی رہی۔ آج کل ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی، رات کے اندھیرے میں جگمگ کرتی رنگ برنگی روشنیاں، گیلی گیلی سڑکیں، ٹھنڈی خوشگوار ہوا اتنی بھری لگتی تھی، اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کم غور خاموش سامی تو وہ پہلے ہی تھی، زیادہ کہیں جانے کا اس کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی گاڑی میں ہونے والی نوک جھوک اسے مزہ دے رہی تھی۔ شہروز اور فرحین کی ٹکرار سے سب محظوظ ہو رہے تھے، وہ حیران تھی، کزن آپس میں اتنے گہرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بہت دور کی رشتہ دار تھی ان کی، لیکن کسی نے اپنے رویے سے اس کا اظہار ہرگز نہیں کیا تھا۔ سب اس سے ایسے گرم جوشی سے ملتے تھے جیسے وہ بھی پھوپھو کی بیٹی ہو۔ پھوپھو ہے، سسرالیوں کا ماحول بہت اچھا تھا، وہاں تو میں کی تکرار بہت کم تھی، نہ ہی وہاں ان رشتوں کو پرایا سمجھا جاتا تھا جو چاچی ممانی کے میکے والے ہوتے تھے۔ بھائی آپ شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نا؟ تب بھی آئس کریم کھلانے لائیں گے نا؟ فرحین نے بہت مان سے پوچھا۔ عائشہ کو دلچسپی ہوئی، اس نے سماعتیں ان کی طرف کر لیں، آخر اسے بھی پتہ چلے سر شہروز کی متوقع بیگم ابھی ملی ہے کہ نہیں۔ فاریہ سمیت اس کی ساری کلاس فیلوز جو کہ شہروز کے سنگل ہونے پر بہت خوش تھیں، اور تو اور خاندان کی لڑکیوں نے بھی بہت تیاری کی تھی، اب تک تو کچھ نہ کچھ طے ہو چکا ہوگا۔ یہ تو آپ کی بھابھی کی اجازت لے کر بتاؤں گا، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو آف کورس ہم ہر شام آئس کریم کھانے جائیں گے، وہ فراخ دلی سے بولا۔ فرحین کے چہرے کے زاویے بگڑے تو شہروز کی امی شفقت سے بولیں، ہم ایسی بھابھی لائیں گے فری بیٹے کی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہر شام آئس کریم کھانے جایا کرے گی۔ فرحین خوش ہوئی تھی، اسے نہ جانے کیوں ایسا لگا کہ کسی نے اس کی سائیڈ مرر میں اسے دیکھا تھا، لیکن یہ شاید صرف اس کا خیال ہی تھا۔ آئس کریم خوشگوار ماحول میں کھائی گئی تھی، شہروز زیادہ تر وقت فرحین اور اس کی چھوٹی بہن سے نوک جھوک کرتا رہا تھا، اس کی طرف اس نے صرف تب دیکھا جب ویٹر آئس کریم کا فلیور پوچھنے آیا تھا۔ عائشہ نے محسوس کیا وہ بہت غیر محسوس انداز میں ویٹر کے سامنے کھڑا ہوا تھا تاکہ اس کی خاندان کی عورتوں سے ویٹر کچھ فاصلے پر رہے، اور اس نے خود ہی ان سے ان کے فلیور پوچھے تھے۔ فرحین کی پسند اسے یاد تھی، شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ ویٹر اس سب سے بات کرے، وہ مغرب میں رہ کر بھی کتنا گورنمنٹ تھا، یہاں پاکستانی مرد بھی ایسے نہیں تھے، یہ یقیناً اس کی ماں کی تربیت تھی۔ اسے شہروز کی امی کافی پسند آئی تھیں، ان میں بہت وقار تھا، اس کی اپنی امی کی طرح آئس کریم کھاتے ہوئے وہ سب روٹین کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے آنے پر خوش تھی، کچھ بھی غیر آرامدہ نہ تھا۔
شروز کی امی نے اسے ہسپتال اور ہاسٹل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے باقی عورتوں کی طرح اس کی بات سنتے ہی جواب میں اپنے بیٹے کی زندگی کو درمیان میں نہیں کھینچا کہ ہاں میرا بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹروں کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ اسے لگتا ایسی عورتیں اس سے مقابلہ کرتی ہیں، لیکن وہ بہت گریسفل تھیں۔ واپسی بھی مسکراہٹوں کے ساتھ ہوئی تھی اور گاڑی سے اترتی تو کچھ لمحوں بعد اسے پیچھے سے آوازیں آئیں، عائشہ۔ سب شاید جا چکے تھے، شروز اسے بلا رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ مس عائشہ کے بجائے عائشہ کہا تھا۔ جی سر، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، مسکرایا۔ پھوپھو نے کہا تھا یہ ہسپتال نہیں ہے۔ اوکے سر، وہ دانستہ بولی۔ وہ دونوں لان کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کو اسٹڈی میں کچھ ایشو ہو تو مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتی ہیں۔ فائنل ایئر کا امتحان کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن زیادہ ٹینشن لینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ بیسٹ آف لک فار ایگزام۔ وہ شاید جانتا تھا کہ کل صبح اسے کھاریوں کے لیے نکلنا تھا، اس لیے اسے سمجھا رہا تھا۔ جی سر، تھینک یو، وہ کسی مؤدب اسٹوڈنٹ کی طرح کہہ کر جانے لگی تھی۔ اور ہاں عائشہ، کھڑکی سے دیکھنے کی بجائے آپ سامنے سے بھی دیکھ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ شدید انداز میں کہہ رہا تھا۔ اشارہ اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف تھا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ماتھے پر بل لیے واپس مڑی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ اس صبح بہت دیر تک سوئی تھی، کل رات موٹی کتابوں میں سر دے کر اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ فجر تک جاگتی رہی، پھر فجر پڑھ کر اس کی آنکھ لگی تو 11 بجے کھلی۔ اتنے دنوں سے مسلسل کتاب اور لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر رکھے کے بعد عائشہ کی آنکھ شدت سے دکھ رہی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو گھر میں ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ اسے گھر آئے 3 ہفتے ہونے کو تھے۔ گھر میں سب، خصوصاً ابا، بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ وہ ابا کے پہلوٹے کی اولاد تھی، اس لیے انہیں بہت عزیز تھی۔ بہنوں کو تو اس میں ماں نظر آتی تھی، پر جو ایسے ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں نہ جائے گا، وہاں ابا کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس سے چھوٹی علیزہ نے کہا، علیزہ شہزادے نے گھر بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، اس کے جانے سے پہلے ہی مہمانوں کو سنبھال لیتی تھی۔ اس نے اس بات میں سہلایا۔ واش روم گئی، کچھ دیر بعد وہ دھلے دھلائے چہرے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں جلن سے لال ہو رہی تھیں۔ علیزہ بچے، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، میں چھت پر جا رہی ہوں، ایک کپ چائے لے آنا۔ اس نے کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ موسم اچھا تھا، ہو سکتا ہے اس کا چکراتا سر اوپر جا کر ٹھیک ہو جاتا۔ کتابوں کو وہ ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، آنکھوں سے وہ آخر کیا کرتی۔ اوکے بچوں، علیزہ مؤدب انداز میں بولی۔ آج کل سر ہوائیں چل رہی تھیں، اتنا خوشگوار موسم تھا کہ روح نہال ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دن کے 11 بجے تھے، لیکن شام کا گمان ہوتا تھا۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے اس نے سامنے والے کی چھت پر نظر ڈالی، وہاں بچے پتنگ اڑا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر ان کو دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو بے اختیار اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس سے یوں ہی حیران ہونے کی امید رکھتا تھا، اس لیے کان کھنچاتا کچھ شریرانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ میں نے سوچا آپ کو اگر اسٹڈی میں کوئی مسئلہ ہو تو میں حل کر دوں۔ وہ شروز تھا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سوری سر، وہ اسی اجنبی انداز میں بولی۔ اس کی خوبصورت صبح واقعی خراب ہو گئی تھی۔ آپ کے یہاں مہمان سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے کیا؟ شروز نے بہت شکوے سے پوچھا تھا۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے خوش آمدید کہنے سے رہی۔ وہ چند لمحے آس پاس دیکھنے کے بعد واپس مڑ کر چھت پر پتنگ اڑانے والے بچوں کو دیکھنے لگی۔ گویا شروز وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اب یہ بھی غلط بات ہے، مہمان کو اگنور نہیں کرتے۔ وہ جیسے کسی بچے کی طرح شکوہ کر رہا تھا۔ اسی لمحے علیزہ کو اوپر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں عائشہ کے لیے چائے تھی۔ ارے شیرو بھائی، آپ یہاں ہیں؟ سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں نیچے، علیزہ نے اسے کفتن پکڑاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے حیرت سے علیزہ کو دیکھا، جو دیکھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ تم انہیں جانتی ہو؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ یہ وجو، یہ فرین کے کزن، آپ کو پتہ ہے یہ بھی ڈاکٹر ہیں؟ وجوش بتا رہی تھی۔ علیزہ بچے، وجو کو سکون سے چائے پینے دیں، ورنہ یہ چائے کا کپ آپ کے اور میرے سر پر مار دینا ہے انہوں نے، وہ آرام سے بولا، گویا کسی اور کی بات کر رہا ہو۔ علیزہ اسے دیکھ کر ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کچھ سنجیدہ آواز میں عائشہ رفیع یوں بولا گویا ابھی اس نے وارڈ میں کسی بیڈ کی ہسٹری پوچھے گا۔ میں چاہتا تھا کہ جب آپ میری موجودگی سے انکمفرٹیبل ہوتی ہیں تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ آپ کو میرے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا لوکلز سے زیادہ کمفرٹیبل محسوس ہو۔ وہ گویا تمہید باندھ رہا تھا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رکی۔ جی کیا مطلب؟ جو مطلب بھی آپ نکالنا چاہیں۔ نیچے میری موم بھی آئی ہیں، انہیں آج کل آپ پیاری سی بہو چاہیے جو کھڑکی سے ان کے بیٹے کو جھانکا کرے۔ وہ کتنا سیدھا بولا تھا۔
ईशा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। उसे समझ नहीं आई कैसे अपने तासरात को इज़हार करे। इतनी बहादुर वो कभी नहीं रही थी कि मुकाबले का मुंह तोड़ दे। हाँ, चाय का कप जो उसके हाथ में था वो तोड़ सकती थी, लेकिन नुकसान अपना ही था। इसने रुख मोड़ लिया। शरोज बहुत दिलचस्पी और गहरी मुस्कुराहट से उसके तासरात नोट कर रहा था। जानता हो ईशा, आप मुझे कब कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन इसकी कोई खास वजह भी तो हो, उसने संजीदगी से कहा। वो अभी इससे साफगोई की उम्मीद रखता था। बस यही कि आप बहुत बेबाक हो, बहुत अजीब भी। ईशा ने जैसे बहुत मुज़ब्त से कहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रही थी क्या कहे वो इसको। अच्छा भला तो था वो फिर मुस्कुराया। इसलिए तो चाहता हूँ कोई कम अजीब इंसान मुझे ठीक कर दे। मैं वादा करता हूँ इम्तिहान में उस्ताद का शागिर्द से आमने सामने पूछने वाले जाने वाले सवालात में डॉक्टर अब्बास की बजाय कोई और डॉक्टर मौजूद होंगे। इतनी फेवर तो मैं दे ही सकता हूँ। शरोज जानता था वो डॉक्टर अब्बास के गज़ब से डरती थी। ईशा के लिए मज़ीद कुछ सुनना मुहाल हो गया था। वो वहीं सामने द्वार के दहाने पर कप रखकर मुड़ी और उसको नज़रअंदाज करते हुए नीचे चली गई। शरोज को समझ नहीं आई उसके दिल में क्या है। नीचे अब्बा शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे। कमरे में गई तो वो भी उसके पीछे आए। ईशा बेटे, तुम्हारी अम्मी के बाद मुझ में अब और हौसला नहीं बचा। वो जिंदा होती तो खुद तुमसे पूछती, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। शरोज अच्छा लड़का है, उसकी माँ भी। मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में कुछ सोच कर मुझे जवाब दो। वो तफसीलन कुछ हक़ाइक़ का सामने रखकर अपनी बात की वजाहत करना चाहते थे कि ईशा ने झट से कह दिया, जैसे आपको मुनासिब लगे अब्बा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, चाहे यहाँ तय करें या कहीं और। वो अब्बा के मुँह से इतनी मजबूत से वो सारी बातें नहीं सुन सकती थी। वो जो अब्बा की जगह अगर अम्मा होती तो जिंदा होती तो वो कहती, अब्बा इसको मज़ीद सोचने का कहकर दुआएं देते हुए रुखसत हो गया। चलना मोबाज अलीज़े शान से हंसती खिलखिलाती कमरे में दाखिल हुई। बच्चों, आपकी शादी होगी। बच्चों, हम आपकी शादी में एक जैसे कपड़े बनाएंगे, और हाँ, हम 15 दिन पहले ढोलकी रखेंगे। वो इसकी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। ईशा खामोश मुस्कुराहट से इनको सुनती रही कि दरवाज़ा खोले से बजा। लीज़े ने दरवाज़ा खोलते हुए सीटी बजाई। दुल्हा भाई मिलने आए हैं। इन दोनों की खुशी तो सही काबिल दी थी। ईशा ने बैठे बैठे आवाज़ एलिज़े, इनसे कहो सब होगी बात पक्की जब वायवे में डॉक्टर अब्बास की गैर मौजूदगी होगी। और वो मैं अपनी आंखों से देख लूँगी। एलिज़ा हैरत से उसकी बात सोच रही थी कि शरोज बोला, अलीज़े, इनसे कहो वायवे में डॉक्टर अब्बास की बजाय डॉक्टर शरोज होंगे, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और रूबरू बोला। ईशा सटाई। अलीज़े और चांजे एकदम हंस पड़ी। बच्चा बाल्टी आइसक्रीम खाने चलें, उसने पेशकश की। अगर भाभी इजाज़त दें तो। फरहीन ने भी दरवाजे से झांका। पूरी फौज आई हुई थी। ईशा ने तासुब में सर हिलाया। हो गई मेरी पढ़ाई। शरोज मुस्कुराया था। दी एंड। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलेगा और आपकी सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो वसीले ही बनाने होते हैं ना। इंसान को इंसान का वसीला बना देते हैं। बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल शेयर करूँगी। तब तक के लिए